السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابھی ہم سورۃ تکویر ہی کر رہے ہیں۔ سورۃ تکویر کی کچھ آیات آج ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ ہم نے کر لی ہیں اور 20 آیات تک ہم نے کی تھی۔ نیکسٹ آیات ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطاع مطاع اطاعت سے ہے، جس کی اطاعت کی جائے۔ مطاع اطاعت کیا ہوا یعنی جس کی اطاعت کی جائے۔ مطاع ثم امین، مطاع ثم امین، امین، مطاع ثم امین۔ وما، میم کی حرکت 2 ہے۔ وما صاحب، صاحب ابھی بھی ہے نا، صاحب یہ لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ وما صاحبکم، صاحبکم تمہارا۔ وما صاحبکم بمج، کم میم ساکن کے بعد جب با آئے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو دونوں میم آپس میں مکس ہوتے ہیں اور میم کے اوپر تشدید آ جاتی ہے۔ جب میم ساکن کے بعد با آئے تو اس کو اخفا شفوی کہتے ہیں، اس لیے پنک کلر ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے میم کو 2 حرکت کا ہولڈ کرنا ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْ، جیم آپ کو گرین نظر آ رہا ہے نا، یہاں کلکلا ہے، سوری بلو نظر آ رہا ہے نا، بلو لیٹر کلکلا کے ہوتے ہیں۔ بی مجنون، مج جیم کے اندر چے ساؤنڈ نہ آئے، مج نو، مج، بی مجنون، بی مجنون، وما صاحبکم بمجنون۔ لاسٹ لیٹر جو ہے اس کی ساؤنڈ آنی چاہیے، ایسا نہ ہم پڑھیں کہ لاسٹ لیٹر کی ساؤنڈ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ، وَلَقَدْ، وَلَقَدْ قاف ہیوی ہے اور دال کلکلا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ دال کلکلا، وَلَقَدْ رَآهُ، را کی حرکت 1، آ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، آہو، رآہو، ہو کی حرکت سنگل ہے، خیال کرنا ہے، ادروائز میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ رآہو، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ، بِال لامز کا سکون ہے، افقل لام کا سکون ہے، بالافقل، تو یہ لام اس طرح سے نہیں پڑھنا، یہ اکثر لوگوں کی مسٹیک آتی ہے۔ بالافقل، بالافق المبین، بالافق المبین، وَلَقَدْ رَآهُ، وَلَقَدْ قاف ہیوی اور را بھی ہیوی، رآہ، بالافق القاف ہیوی، مبین، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَمَا هُوَ، ہوا سنگل حرکت رہے گی، ہوا نہیں کہیں گے، ہوا
ہا اور وا دونوں کو سنگل سنگل حرکت ٹچ کا ٹائم. وما ہوا علی الغیب علی الغیب وما ہوا علی الغیب بدونین بدونین وما هو على الغيب بدونين بدونين وما هو على الغيب بدونين وما هو بقول وما هو بقول وما هو بقول شيطان الرجيم شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم. اچھا جی، اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. بہت پیاری صورت ہے. آپ اس کا ان آیات کا ترجمہ سنیں گے تو بہت اچھا لگے گا. آپ اس کی ٹرانسلیشن تو میں بھی کوئک سے کرتی ہوں، آپ نے ان کی تفسیر سننی ہے انشاءاللہ. مطاعن اطاعت کیا ہوا یعنی سردار، افسر، فرشتہ. ثم وہاں پر امین ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں. پچھلی آیات کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ معزز فرشتے ہیں، قوت والے ہیں، اللہ کے ہاں بڑا ان کا اونچا درجہ ہے. آگے ہے مطاعن یعنی سردار، اطاعت کیا ہوا جس کی یعنی باقی سارے فرشتے ان حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں. اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام امانت دار ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ اور دے کر بھیجتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اس میں امانت میں خیانت کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں بھی امانت دار ہیں اللہ کے ہاں، اور یہاں بھی پیغام بالکل امانت والا پیغام دیتے ہیں. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی بھی مجنون، ہرگز مجنون نہیں ہے. کیونکہ وہ لوگ وہاں کے کہتے تھے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجنون ہے، کاہن ہے، بہت طرح طرح کے آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا اور لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حالانکہ امانت دار پہلے کہتے تھے، عزت والا کہتے تھے، بہت عزت کرتے تھے. تو ایک دم سے انہیں لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے اور دیوانہ اور مجنون اور پتہ نہیں کیا کیا. حالانکہ انہیں پتہ تھا آپ ایمانت دار ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تو پھر اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا ساتھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز، یہ جو با شروع میں آیا ہے یہ ہرگز کے معنی میں ہے کہ ہرگز مجنون نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بلکہ دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہو کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو. بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ایک افق کے کنارے، واضح کنارے پر دیکھا ہے. تو یہ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام پوری فضا پر چھائے ہوئے تھے، پورے فرش پر چھائے ہوئے تھے. اور جب کنارے آسمان پر دیکھا تو پورا آسمان کا کنارہ ڈھانپا ہوا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہوا ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے. یہ بخاری کی کتاب میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور جو جبرائیل علیہ السلام باتوں کو بخل نہیں کرنے والے، چھپانے والے نہیں ہیں. جو کلام اللہ تعالیٰ دے کے بھیجتے ہیں وہی جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی باتیں آگے بتاتے ہیں. کوئی بھی اس میں بخل نہیں کرتا کہ بتایا کچھ اور چھپا لیا اور بتایا کچھ اور سنا کچھ، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور وما ہوا بقول شیطان الرجیم اور نہ ہی یہ کلام کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. یہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے.
اور دیکھیں کتنی قسمیں کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ معزز فرشتے ہیں، عالی شان امانت دار معزز آفیسر فرشتے ہیں جن کی رسپیکٹ ہے، امانت دار ہیں، وہ لے کے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کوئی بھی اس میں بخل نہیں کرتا، کچھ چھپاتا نہیں ہے، کچھ جھوٹ نہیں ہے۔ یہ اس قرآن کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔